قرآن میریکلز کی اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے پانی سے ریلیٹڈ کچھ میریکلز کو اکٹھا کیا ہے۔ سائنٹسٹ نے یہ ریسنٹلی ڈسکور کیا ہے کہ یہ جو زمین کا پانی ہے بیسیکلی زمین کا نہیں ہے، یہ بیسیکلی آؤٹر اسپیس سے ایسٹرائڈس کی شکل میں بڑے بڑے پتھروں کی شکل میں زمین پہ گرا ہے۔ بیسیکلی پروسیس کیا تھا؟ یہ پروسیس یہ تھا کہ جیسے قرآن پاک بھی اس چیز کو کہہ چکا ہے اور سائنٹسٹ بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ بلینز آف ایئرز پہلے آگ کا گولا تھی۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ ایسٹرائڈس گرے، اور یہ بیسیکلی برف کے ایسٹرائڈس تھے، کسی ٹوٹے ہوئے ستارے کے ہوں گے یا جو بھی اللہ جانتا ہے، تو یہ جب زمین پہ گرے تو یہ زمین کی گرمائش کی وجہ سے ایک دم سے ایویپوریٹ ہوئے، جس کی وجہ سے بادل بنے، اور پھر وہ بادلوں سے جب بارش گری وہ پھر زمین کی گرمی کی وجہ سے پھر ایویپوریٹ ہوئی، اور یہی پروسیس چلتا رہا بلینز آف ایئرس کے لیے، اور بارشیں ہوتی رہیں، اور پھر یہ پانی سیٹل ہوا، جذب ہو گیا زمین کے اندر۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 18 کے اندر مینشن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پانی کو نازل کیا آسمان سے اور اس کو زمین کے اندر سوک کر دیا، یعنی جذب کر دیا۔ اس چیز کو کئی کریٹکس یہ کہتے ہیں، اور انسان کی عقل، چھوٹی عقل یہ سوچتی ہے کہ یہ جو ہے بیسیکلی بادلوں کی بارش کی بات ہو رہی ہے، مگر اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے بادلوں کی بارش کو اور آسمان سے پانی نازل ہونے کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 43 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ چیز مینشن کی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مینشن کیا کہ جو بادلوں سے بارش ہوتی ہے وہ الگ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے لیے اسپیسیفکلی ورڈ یوز کیا سحابن۔ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلاؤڈز کو بناتا ہے، اور سیم اسی آیت کے نیکسٹ حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کے پہاڑ بھیجتا ہے برف کی شکل میں، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اسپیسیفک انداز میں مینشن کیا کہ پہاڑوں کی شکلوں میں۔ ابھی جو ایسٹرائڈز ہوتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، کسی ستارے کا ٹوٹا ہوا حصہ یا کسی پلانٹ کا ٹوٹا ہوا حصہ ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین کے اوپر ہم نے بھیجے جس کے اندر ہیل تھی، یعنی کہ برف، جمی ہوئی برف تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے مینشن کیا کلاؤڈز کو، اور سیکنڈ پوائنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مینشن کیا کہ ہم نے یہ پہاڑ نازل کیے، آسمان سے بھیجے زمین پر۔ اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ ایسٹرائڈز ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مینشن کی کہ جب یہ ایسٹرائڈز یعنی کہ یہ پہاڑ جب گرتے ہیں تو انسان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں ان کو دیکھ کر۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جب ایسٹرائڈز اور میٹیئر شاور وغیرہ ہوتی ہے، کوئی بڑا ایسٹرائڈ آ کے زمین پر گرے، ویسے تو اس دور میں نہیں گرتے، مگر جب پہلے گرتے ہوتے تھے تو وہ اتنی تیز روشنی ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہ چیز بتائی ہے کہ یہ ایسٹرائڈز ہیں جو آسمان سے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں یا بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دور میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کس طرح سے بادلوں سے ڈفرینشیٹ کیا۔ دوسرا میریکل کریشن سے ریلیٹڈ ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 45 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ ہم نے ہر جاندار یا موونگ کریچر کو پانی سے بنایا۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا دابتن۔ اب دابتن بیسیکلی کہا جاتا ہے کسی جانور کو جو موو کرتی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید کلیریفائی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کے اندر کیا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا ہے حیین، یعنی کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا۔ اس کے اندر میریکل کی یہ بات ہے کہ جو بھی لیونگ کریچر ہے، ہم جانتے ہیں اتنی سائنس ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے کہ ہر موونگ کریچر یا زندہ کریشن جو ہے سیل سے بنی ہو، جو بھی لیونگ آرگینزم ہے وہ سیل سے بنا ہوا ہے، ملٹی سیلولر ہو یا یونی سیلولر ہو۔ اب جو بھی سیل ہے، سائنٹسٹ یہ ڈسکور کر چکے ہیں کہ ہر سیل جو ہے اس کا 80% حصہ پانی کا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی یونی سیلولر آرگینزم ہے یا ملٹی سیلولر ہے، ہماری جیسا کوئی کمپلیکس کریشن ہے، اس کا جو سیل ہے اس کا 80% حصہ پانی کا بنا ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ 80% حصہ ایک سیل کا پانی کا ہے، تو باقی کریشن اتنے زیادہ پانی سے بنی ہوئی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے کریٹ کیا، اور پھر اس کو فردر ایکسپلین کیا جائے تو ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جو بھی لیونگ کریشن ہے اس کو جینے کے لیے پانی کی بہت ضرورت ہے، وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور یہ چیز سائنس نے خود ڈسکور کی ہے کہ جتنی بھی لیونگ کریشن ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ کوئی بیکٹیریا ہے، اس کی کریشن پانی سے ہوئی ہوئی ہے، چاہے وہ کوئی ٹیڈ پول ہے، چاہے انسان ہے، ہر چیز کی کریشن پانی سے ہوئی ہے۔ تیسرا میریکل سورہ الزخرف کی آیت نمبر 11 کے اندر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ ہم نے پانی کو آسمان سے اتارا پرفیکٹ میجر کے ساتھ، یعنی نہ زیادہ اتارا اور نہ کم اتارا۔ اب اس کو چاہے آپ بلینز آف ایئرز پہلے کی بارش سے کمپیئر کر لیں
تو اللہ اگر اس سے زیادہ بارش نازل کرتے تو حضرت نوح والا معاملہ ہو جاتا کہ جیسے حضرت نوح کے دور میں اتنی تیز بارشیں ہوئیں کہ وہ فلڈز آ گئے تھے اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے سوک کیا زمین کے اندر. یا پھر آپ اس میجر کو اس طرح بھی کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ابھی جو بارشیں ہوتی ہیں یہ سیم کوانٹٹی جو پانی کی ایویپوریٹ ہوتی ہے آسمان کے اوپر اور جو بادل بنتے ہیں وہی سیم کوانٹٹی زمین کے اندر گرتی ہے, وہی سیم کوانٹٹی پھر ایویپوریٹ ہوتی ہے اور وہی سیم کوانٹٹی پھر زمین کے اندر گرتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایویپوریشن کم ہوئی ہے اور کلاؤڈز زیادہ بن گئے ہیں یا کلاؤڈز کم بنے ہیں اور ایویپوریشن زیادہ ہو گئی ہے, مگر پرفیکٹ میجر ہوتا ہے اور وہی ریسائیکل ہوتا رہتا ہے. چوتھا میریکل سورہ نور کی آیت نمبر 43 کے اندر ہے, جب اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ کلاؤڈز کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ ہم ہوا چلاتے ہیں جو بادل بناتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہوا کون سی؟ ایویپوریٹڈ ہوا جس کے اندر ویپرز ہوتے ہیں, پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں, پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں اور وہ بادل پائل اپ ہو کے بڑے بڑے وزنی بادل بنتے ہیں اور اس میں سے پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے. یہی سیم چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد کی آیت نمبر 12 کے اندر مینشن کی کہ ہم بھاری بادلوں کو بناتے ہیں. اور یہ سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ ہر بادل جو ہے وہ بارش نہیں برسا سکتا, مگر جو کالے اور جو بڑے بادل ہوتے ہیں جن کا ویٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے پانی کو اٹھائے تو وہ ان میں سے پانی نکلتا ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کوئی ریسرچر تھے, نہ سائنٹسٹ تھے, نہ اسٹرالوجسٹ. ان کے پاس اتنی پریسائز ڈیٹیلز کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ڈیٹیلز انہیں کسی ایسی ہستی نے بتائی ہیں جو ان سب چیزوں کا خالق ہے. اللہ پاک ہمیں حق بات سمجھنے کی, پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.